دوستوں، اگر شیطان رمضان شریف میں باندھ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ سنیے ذرا، شاید کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہم نے تو بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں اور ان کی برائی میں کچھ بھی کمی نہیں آئی، تو کیا ان کے شیطان بند نہیں ہوئے یا بند ہو گئے تھے مگر کسی طرح چھوٹ چھٹا کر بھاگ آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تو سبھی بند ہو گئے ہیں اور خدا کے جیل خانے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ لیکن اگر تم نے کبھی سلائی کی مشین چلتی دیکھی ہوگی یا بچپن میں پہیا چلا کر کھیلے ہوگے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آدمی مشین یا کسی گھومنے والی چیز کو چلاتا رہتا ہے اور پھر اس کو اچانک چھوڑ دیتا ہے تو وہ کچھ دیر بغیر ہاتھ لگائے بھی چلتی رہتی ہے۔ اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ اس مشین کو کون چلا رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہ جس شخص نے اسے اتنی دیر تک چلایا تھا اس کے چلنے سے اب تک چل رہی ہے۔ بس یہی مثال ہے۔ جب تم اتنی بات سمجھ گئے تو یہ بات بھی آسانی سے سمجھ لو گے کہ ہمارے جسم کے کل پرزوں کی یہ مشینیں 11 مہینے تک شیطان نے خوب تیزی سے چلائی تھی، اور شعبان کی 30 تاریخ کو جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو عید کی رات تک یہ مشین خود بخود چلتی رہی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس پر 11 مہینے تک شیطان کا جتنا زیادہ قبضہ رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رمضان میں بھی برائی میں پھنستا رہتا ہے، اور جس نے 11 مہینے تک اپنی مشین کو شیطان کے قبضے میں پوری طرح جانے نہیں دیا ہوتا وہ رمضان میں بڑی آسانی سے برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کرنے کے لیے اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام گناہ شیطان ہی نہیں کراتا بلکہ انسان کا اپنا نفس اور بری صحبتیں اور غلط عادتیں بھی بہت سے گناہ کرا دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر شیطان بند ہو گیا ہے تو باقی چیزیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ ہماری سعادت اور نیک بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں اور رمضان میں کچھ کر کے دکھائیں، اور شکر یہی ہے کہ خدا کے احکام اور اس کی مرضی کے سامنے اپنے دل کی خواہشوں کو ختم کر دیں اور اس کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دیں۔ جس میں ہوں آپ راضی، میں بھی اسی میں راضی، میری وہی خوشی ہے جو آپ کی خوشی ہے۔